تلاوت آیات یہ بظاہر تو ہمارے نزدیک بہت آسان ہے، ہم قرآن اٹھاتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اب خالق کسی کو مقرر کرے اپنے آیات کی تلاوت کے لیے، تو تلاوت کسے کہتے ہیں؟ وہی الفاظ جو نازل شدہ ہیں انہی کو پڑھے تب تلاوت ہوگی۔ ترجمہ میں پڑھ کے سناؤں تو وہ تلاوت ہوگا؟ یہ عیسائیوں کا تصور ہے کہ ہر زبان والی بائبل ہے، ہمارے نزدیک تو یہ تصور نہیں ہے، اصل قرآن تو وہی ہے، یہ سب ترجمے ہیں۔ تو یہ ترجمہ سنانا ہوگا، تلاوت تو یہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان بدل گئی، وہ عربی تھی اردو ہو گئی یا کوئی اور زبان ہو گئی۔ اچھا زبان بھی وہی رہے لیکن لفظیں بدل جائیں، باسا کے بجائے ارسلہ ہو جائے، مجھے معلوم ہے دونوں کے معنی وہی ہوں گے، بھیجا، تو اگر لفظیں بدل جائیں تو زبان وہی رہے عربی، تب بھی آپ کہیں گے تلاوت نہیں۔ اب یہ نیت پر ہے، یا وہ تشریح ہوگی یا تحریف ہوگی۔ لفظیں بالکل وہی رہیں، ترتیب بدل جائے، آیت کی ترتیب، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ اب ماشاءاللہ صاحبان علم موجود ہیں کہ عربی قواعد میں فعل کے بعد پہلا درجہ فاعل کا ہے، پھر مفعول کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اب کوئی استاد طالب علم کو بتانے کے لیے یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اس کا مطلب ہے فَأَوْجَسَ مُوسَىٰ خِيفَةً فی نفسہ، کوئی لفظ نہ گھٹی ہے نہ بڑھی ہے، بالکل وہی لفظیں ہیں جو آیت میں تھیں، صرف موسیٰ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلا گیا، تو اب یہ تلاوت ہوگی، حالانکہ زبان بھی وہی، لفظیں بھی وہی، مگر نہیں، ہم نے سمجھانے کے لیے الٹ پھیر کر دیا، تو اب وہ تلاوت نہیں ہوگی۔ تو پھر تلاوت کیا ہے؟ تلاوت یہ ہے کہ الفاظ الہی وہی اسی طرح خلق تک پہنچ جائیں۔ تب ہوگی تلاوت۔ فرض کیجئے کسی سے میں نے کہا کہ میرا یہ پیغام فلاں صاحب کو جا کے کہہ دیجئے، یہ پیغام پہنچا دیجئے، اور دیکھیے انہی لفظوں میں کہیے گا۔ اب وہاں تک جاتے جاتے بیچارے ایک لفظ بھول گئے مگر مطلب سمجھ لیا تھا، اس لیے فوراً ذہن نے دوسری لفظ وہاں موضوع کر دی اور جا کے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ اب پیغام دینے والے کو اگر پتہ نہیں چلا تو خیر، اور اگر یہ واپس آئے انہوں نے کہا کیا کہا تھا، اب انہیں وہ اپنی لفظیں یاد تھی، کہا میں نے یہ کہا تھا، ان کا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا، تو وہ تصدیق نہیں کریں گے کہ میرا کلام پہنچایا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ رسول نہیں فرما رہے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں آیات خدا کی، جس کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ صاحبان علم موجود ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے جو ایک واقعہ خاص کا پتہ دے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تلاوت کر دی، بلکہ مضارع ہے جو تجدد و استمرار کا پتہ دیتا ہے، یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ یہی ہے، ان کی شان یہی ہے، ان کا شیوا یہی ہے کہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ماضی بھی داخل، اس میں حال بھی داخل، اس میں مستقبل بھی داخل، سب زمانے داخل۔ وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ ادھر کا ادھر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی دلیل عقلی نہ ہوتی، کوئی دلیل نقلی نہ ہوتی، تو یہ ایک جز آیت کا رسول کے سہو و نسیان سے بری ہونے کے لیے تھا۔